نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تھوڑا سا قوالوں کو ٹائم ہے آنے میں، یعنی کہ 15-20 منٹ ان کے لگ جائیں گے. اے اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت ہوندی، مولوی تے قوال ہمیشہ لیٹ ہی پہنچتے ہیں تے نعت خان اے دن سارے تو بعد جائیں، پتہ نہیں عزت ہونی ہے، ٹھیک ہے نا. تو تقریر تو میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ تقریر شکریر نہ اب نہیں ہوتی. ایک وقت ہوتا ہے جب تک بندہ تقریر کرتا ہے، ایک ذوق ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ذوق بھی ختم، شوق بھی ختم، اپنا بھی پتہ نہیں، غیر کا بھی پتہ نہیں. تو اس لیے تقریر شکریر نہیں ہے. میں نے کہا ان کے آنے تک نا آپ سے 2-4 باتیں کریں. جس دن میں نے کہا تھا کہ آج کے بعد تقریر نہیں کریں گے تو چند محبت والے لوگوں نے مجھے فون کیا. اس میں یہ نہیں کہ میری تقریر بڑی اچھی ہے، وہ بے وقوف سنن والے، انہوں نے میری سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا بھی آپ یہ تقریر نہ بند کریں. تو میں نے کہا یہ تقریر نہ تو کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں نہ کسی کے لیے کرتے ہیں، جو کیا اللہ کے لیے کیا ہے. اب بھی گفتگو کرتے ہیں، ساتھیوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اتوار کو ہوتی ہے. مرکز کے ساتھیوں سے یوٹیوب چینل پہ چڑھاتے بھی ہیں، چلیں بڑا اچھا ہے. پر تقریر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، مطلب ہماری بات کرنے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اگر بات کرتے جائیں تو کرتے جائیں، چپ ہو جائیں تو چپ ہو جائیں. اسی لحاظ سے 2-4 باتیں آج الحمدللہ بڑی مدت بعد محفل ہوئی جس میں آپ تشریف لائے. دور دور سے ساتھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا جانا قبول فرمائے. کراچی سے ہیں، لاہور سے ہیں، خانیوال سے ساتھی آئے ہوئے ہیں، پشاور سے آئے ہوئے ہیں، پنڈی سے. اللہ تعالیٰ سب کا آنا جانا قبول فرمائے اور آپ کا لیٹ آنا بھی قبول فرمائے. سارے کام ہونے چاہیے. کیوں مہندی صاحب جی ہاں، تسی یہ تو منگو والو آج زیارت کرائیے. جو 2-4 باتیں کریں گے ڈر تو آتا ہے، چونکہ ہماری محفل میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کو کسی نہ کسی کونے 6-7 مولوی بیٹھے ہی ہوندے ہیں. میں بڑا ڈر ہوتا ہے. میں سب تو زیادہ دنیا تے ڈرنا آتے نہ مولویاں تو ڈرنا، چونکہ یہ ہمارے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان سے ہم پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرنا ہم سب کا حق ہے، ٹھیک ہے نا. اور انہیں اپنے مقام کو سمجھنا یہ ان کا حق ہے کہ یہ خود کو سمجھیں یہ کیا ہے. پہلے بھی ہماری کتابیں آ چکی. پہلی ہماری کتاب آئی تھی درود تجلیات مصطفی، پھر آئی لمحات مصطفی، اس کے بعد میرا خیال عرفان آل محمد آئی، پھر تنویر العارفین آئی، تو پھر اس کے بعد لسان الحقائق آئی جو بڑی خوبصورت کتاب. پھر اس کے بعد بھی جامع وحدت، تجلی حق اور کنز حقیقت. یہ بھی 3-4 ماہ میں ہم نے کام کیا. یہ جو کتابیں دو، ایک کتاب ہے اسرار اسفار، سفروں کے راز. گرمی لگ گئی ہے، میں تواڈے واسطے پکھے نہیں بند کیتے نہیں تے میں پکھا خاص کر فرشی تے چنگا لگدے ہی نہیں، ہوا نہیں دیندا، منہ تے چنڈا ماردا جویں شریک ماردے. ਇਹਦਾ کوئی سواد نہیں ہوندا تے کوئی دواد نہیں ہوندا. لیکن ہن تواڈے واسطے چلو تانوں آرام، تھوڑی گرمی بھی ہے، لیکن باہر محفل اس لیے نہیں کی کہ بارش کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے. تو تھوڑی سی گرمی اللہ کے لیے برداشت کرنا، ہم دنیا کے لیے بھی برداشت کرتے ہیں. دنیا میں ہم دنیا کے فنکشن ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ بجلی نہ ہوتا بھی ہم کھڑے رہتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں. ایک کتاب ہے اسرار اسفار جس میں سفروں کے راز. دوسری کتاب سفروں کے راز میں سفر ظاہر، سفر باطن. سفر ظاہر کیا ہے، پھر سفر باطن کیا ہے، پھر سفر آفاقی و انفسی کیا ہے، اور سفر عروجی و نزولی کیا ہے،
پھر اس میں ایک باب ہے کہ معراج بھی ایک سفر ہے، ایک سیر ہے، اسرا۔ معراج کا لفظ قرآن میں نہیں استعمال ہوا، یہی استعمال ہوا سیر ہے۔ پھر اس میں ہے کہ سفر اپنے وطن اصلی کی جانب۔ فرید الدین عطار کی نظر میں وطن اصلی کا پتہ ہے کون سا ہے؟ جنہاں پتہ ہے وطن اصلی کیڑا ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔ ویکھ لو دنیا تے زندگی کٹ چھڑی ہے، نہیں پتہ ساڈا وطن کیڑا۔ ساڈا وطن پاکستان ہے۔ کیڑا ہے؟ وطن اصلی ہے جہاں ہم نے یہاں سے پلٹ کے جانا ہے، جہاں سے صدا آ رہی ہے ارجعی الی ربک، اسے کہتے ہیں وطن، اسے کیا کہتے ہیں؟ وطن۔ ایک یہ باب ہے کہ اپنے اصلی وطن میں روح سدا بے تاب رہتی ہے اور سدا اپنے اصلی آشیانے کی طرف جانے کے لیے تڑپتی ہے، اس لیے اسے کبھی بھی یہاں پہ قرار نہیں آتا۔ دولت ہے تو تب بھی قرار نہیں، بیاں بیوی بچے ہیں تب بھی قرار نہیں، اس کے پاس کاروبار ہے تب بھی قرار نہیں، گاڑی نہیں تب بھی اس کے اندر ایک ایسی خلش موجود رہتی ہے جو اس کو اپنے اصلی وطن کی طرف واپس جانے کے لیے جھنجھوڑتی رہتی ہے۔ جیسے ایک بندہ باہر چلا جائے، سب کچھ اسے میسر آئے، پھر بھی واپس آنے کی، اپنے پاکستان میں آنے کی اس کو تڑپ رہتی ہے۔ ایسا ہے؟ ایسے ہی وطن اصلی کی طرف سفر فرید الدین عطار کی نظر میں، وطن اصلی کی طرف سفر مولانا روم کی نظر میں، اور ایک باب ہے اس میں وطن اصلی کی طرف سفر مولانا روم اور آپ کے بیٹے سلطان ولد کی نظر میں۔ یہ جب آپ کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ساری زندگی ظاہر کا سفر کرتے ہیں تو ہم اس ظاہر کے سفر میں ہی کھو گئے ہیں ہمارا سے۔ انشاءاللہ یہ کتاب 280 صفحات پہ مشتمل ہے، پڑھنے والی کتاب ہے، سمجھنے والی کتاب ہے۔ تو یہ دوسری کتاب ہے بادائے معرفت، معرفت کا جام کہہ لیں۔ یہ کتاب خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ تھا، اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی شرح کی ہے۔ یہ کتاب چونکہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی زبان سے بات بھی ویسی نکلتی ہے۔ یہ کتاب اسرار پہ مشتمل ہے، ہر بندے کے بس کا روگ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اس کو پڑھ لے گا اس بادائے معرفت کو، تو انشاءاللہ اس کا رخ اپنے مولا کی طرف بڑے اعلیٰ ذہن کے مطابق ہو جائے گا، وہ اپنے رب کی حکمتوں کو سمجھے گا، اپنے جتنی کی اس کی اوقات ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بادائے معرفت بھی 380 صفحات پہ مشتمل ہے۔ یہ دونوں کتابیں ہمارے سامنے ہیں، اور یہ بادائے معرفت ہے 380 صفحات پہ، یہ بڑی خوبصورت انشاءاللہ کتاب ہے۔ تو آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ، اس میں وہ کچھ ہے جو یا تو وہ ایک بزرگ تھے ہمارے، انہوں نے کیا خطاب، بعد دے وچ انہاں کیا پوچھا، مولوی نے خطاب کیتا، دوجے مولوی بیٹھے سن، انہاں کہا تساں خطاب کیتا ہے یا خراب کیتا ہے؟ یا خراب کرے گی یا آباد کرے گی، لیکن نہیں، انشاءاللہ آباد ہی کرے گی اللہ والوں کے ہر جملے میں۔ اس میں کچھ باتیں سخت بھی ہیں، مثلا اس میں ایک جملہ ہے، اس کی تشریح اب میں نہیں کروں گا، اس کو خود سمجھنا ہے۔ خدا پرست مطلب خدا پرست سے بہتر ہے پیر پرست، یہ عبد القدوس گنگوئی کا جملہ ہے، اور یہ اس کو سمجھنے میں پرستش کا معنی ہوتا ہے کسی کی محبت رکھنا۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے، اس میں وہ تھوڑی سی میں نے وضاحت کی ہے، تو وہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، وضاحت کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اس میں ایسی چیزیں ہیں، آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا بہت زیادہ سکون آئے گا، اور میں کہوں گا کہ آپ تمام اس کتاب کو خرید کے ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ اچھا آپ کہیں گے بھئی خرید کے، وہ نا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے ڈاکٹر اشفاق صاحب کا،
انہوں نے کسی نے کہا کہ آپ کی کتاب بڑی مہنگی ہے. انہوں نے کہا یہ قوم 1500 کا جوتا تو لے سکتی ہے, 1000 کی کتاب نہیں لے سکتی. پتہ چلتا ہے کہ اسے کتابوں کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہے. یہ ہدیہ جو ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے, یہ جتنی ہم نے کتابیں لکھی ہیں ہماری اولاد بھی اس میں سے 1 روپیہ کہیں خرچ نہیں کر سکتی. یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ساتھی جو ہیں وہ آگے نیا کام کر سکیں. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں بس 4-5 آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. دوسری کتاب ہے اسرار اسفار. اس میں حضور نے خود فرمایا ہے, اس حدیث کی تشریح ہے کہ حضور نے فرمایا سفر کرو, صحت پاؤ گے, غنیمت حاصل کرو گے. اور میں نے نتیجہ یہ نکالا ہے پوری کتاب کے اینڈ پہ کہ سفر کرو شیخ کی طرف. اس میں آپ جب آخر میں پڑھیں گے تو حضور کا پہلا فرمان کہ سفر کرو, سافرو, سفر کرو. سفر کدھر کرو؟ شیخ کی طرف. صحت پاؤ گے, روحانی صحت ملے گی. غنیمت حاصل کرو گے, مرشدہ دیدارو باؤ مینو لک کروڑا جاؤں. شیخ کامل, یہ اس کا میں نے کتاب کا نتیجہ. یہ بھی آپ اب یہ تقریب ہوگی رونمائی, یہی آپ کو دکھانا تھا تو میں نے کہا زیادہ آپ کا وقت نہ لیں. اس پوری دونوں کتابوں کی, ان دونوں کتابوں سے آپ قرآن مجید کی شاید کو سمجھیں کہ اللہ کہتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے, ختم ہونے والا ہے. جو میرے پاس ہے وہ باقی ہے. اگر قوال نہیں آئے تو میں 2-3 گلاں کر لاں. اے فیصل نو پوچھو قوال شریف تشریف فرماتے نہیں ہوئے, بڑیاں لوگاں ادب نال ہی بلانا چاہیے, گناہ ہو جاتا ہے. آئے تے نہیں بزرگ, جلوہ فروز نہیں ہوئے, انہاں تاں ہی ہونا جس ٹائم معراج دا وقت ہو جانا ہے, اس تو پہلے نہیں آندے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. کیا رہے گا؟ جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا. پھر جب یہاں پہ رہ نہیں کچھ نہیں تو ہمیں اس دنیا سے کیا چاہیے؟ ہمیں اس دنیا سے کیا چاہیے؟ ہمیں اس دنیا سے کیا لینا ہے؟ حافظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دیوان حافظ میں فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اس دنیا سے ہم نے کیا لینا ہے جب اس دنیا میں رہ نہیں کچھ نہیں. مہدی صاحب آ کر ختم ہو جانا ہے, سفر ہو رہا ہے. سمجھو میں نے اگلے دن بھی ساتھیوں کو کہا تھا ہم سفر کر رہے ہیں, اپنی منزل کی طرف, آخرت کی طرف جا رہے ہیں. چنگا ہے یہ کہ راضی ہو کے ٹور پوی ہے, نہیں تو لے اس جانے یہ دھکے نال بھی. ایک دن ختم ہو کے یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف روان دعائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون ہونے والا ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم خوش ہو کے اللہ کی طرف چل پڑیں بجائے کہ ناراض ہو کے چلنے کے. کیوں انصر صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ حافظ صاحب فرماتے ہیں گل عزاری زے گلستان جہن مارا بس. توجہ میری طرف رکھیے گا. تو یہ 2-4 شعر ہیں, انشاءاللہ بڑا سکون آئے گا. آپ فرماتے ہیں گل عزاری زے گلستان جہن مارا بس, زین چمن سایہ ان سرو رواں مارا بس. آپ فرماتے ہیں اس گلستان سے, گل عزاری, اس گلستان سے, جہان کے گلستان سے ہمارے لیے محبوب کا چہرہ ہی کافی ہے. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس گلستان جہان سے ویبقى باقی کیا گلستان جہاں سے ہمیں یار کا چہرہ کو سمجھ آ رہی ہے. گل عزاری ہوتا ہے رخسار, پھول جیسے رخسار. علامہ حسن صاحب بھی من کدھر نظر آئے سن, ذرا انگلی اتا کر دین. اچھا جلوہ فروز نے آپ فرماتے ہیں اس گلستان جہان سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. ہمیں یار کا, محبوب کا پھول جیسا چہرہ ہی اس جہان گلستان سے ہمارے لیے ہمارا بس کافی ہے. اور اس چمن سے ان سرو روان, سایہ ان سرو روان مارا بس. آپ فرماتے ہیں اس چمن سے سرو روان
سرو قد کو کہتے ہیں، روان سرو قد، اس سرو جیسے قد والا، اور محبوب کو بھی کہتے ہیں اگر مجازی معنی لیں تو سیدھا محبوب، اس محبوب کا اس چمن سے اس محبوب کا ہمارے لیے سایہ ہی کافی ہے۔ واجن نشائی سمجھ آئیے، اس گلستان سے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں صرف محبوب کا چہرہ چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس گلستان سے جتنی بھی خوبصورت چیزیں، ہمیں سوائے محبوب کے چہرے کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پہلی یہ بات۔ اب آئیں ذرا دوسرا ترجمہ اس کا دیکھیں۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس گلستان جہان سے ہم کسی چیز کو نہیں دیکھتے، ہم کسی چیز کو حاصل نہیں کرتے، بلکہ ہر صورت میں یار کو جلوہ گر دیکھتے ہیں۔ گل ازاری، ہم ہر صورت میں یار کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت علی نے فرمایا، اگر آپ نے کتاب پڑھی ہو کنز حقیقت تو اس میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئن الا ورأیت اللہ قبلہ، میں نے جس شے کو بھی دیکھا، کون کہہ رہا ہے؟ علی۔ اب کس کس شے کو دیکھا وہ وہی بتا سکتا ہے، اگر اس کی تشریح کی جائے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، چونکہ شے اسے کہتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، اور جس کو کن کا وہ شے، کوئی ایسی چیز نہیں جو کن سے باہر ہو، لیکن کچھ ہیں کن سے باہر۔ بلے شاہ صاحب نے پھر انہوں نے جی ویکھو جی بزرگاں دیاں گلاں سنا دین، کی کریے؟ قرآن بھی بزرگاں دیاں گلاں نال ہی بھریا، تواڈے ابے دیاں گلاں نال نہیں بھریا۔ خضر بھی بابا ہی سی، صحابہ کہف بھی بابے ہی تھے، آصف بن برخیا بھی بابا ہی تھا، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، وہ حجرہ بھی بیبے ہی سی، بیبے تو مراد بابا۔ بات کریں گے، کسی نے پیر میرے علی شاہ صاحب سے کہا کہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے اس کا، بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کن فیکون جدا کھیاسی بھی کوڑے ہاسے، لو ہن دسو کن فیکون جدا کھیاسی بھی کوڑے ہاسے، اکے لا مکان مکان ساڈا، اکے بت وچان پھساسے، اکے ملک سانو سجدے کر دے، کہ خاک وچان الاسے۔ بلے شاہ نفس پلید چا کیتا، کوئی اصل پلید نہ سے۔ پھر میرے شاہ صاحب نے فرمایا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے جو انہوں نے کہا، انہوں نے کہا ہے، فرمایا کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں اگے پریت لگائی ہو، یہ کچھ۔ اور اس پہ قرآن کی آیت ہے، وہ تخلیق والے 3 پہلو میں بیان کرتا لیکن بات لمبی ہو جائے گی، صرف یہ ہے کہ شے، میں نے جس شے کو دیکھا، کس شے کو دیکھا، یہ علی کی آنکھ اور حضور کی آنکھ سے پتہ چل سکتا ہے کہ کس شے کو دیکھا۔ جس شے کو دیکھا میں نے اس سے، آپ فرماتے ہیں اس میں پہلے بھی اللہ کو دیکھا، ما رأیت اللہ شیئن و الا رأیت، آپ فرماتے ہیں جس شے کو پھر دیکھا اس میں میں نے بعدہ، اس میں بعد میں نے اس کے بعد میں اللہ دیکھا، اور جس شے کو میں نے دیکھا، تینوں چاروں حدیث لکھی ہوئی، معہو، اس کے ساتھ اللہ کو دیکھا، جس شے کو میں نے دیکھا اس میں نے اللہ کو دیکھا۔ والاول والآخر والظاہر، اول بھی آپ نے فرمایا میں نے جس کو دیکھا اس کے اول بھی اللہ کو دیکھا، آخر بھی اللہ کو دیکھا، ظاہر بھی اللہ کو دیکھا، باطن بھی اللہ کو دیکھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ گل ازاری سے گلستان جہان مارا، بس ہمیں گلستان جہاں سے، ہر چیز سے، گلستان سے، جہان کی ہر گل سے، ہر پھول سے، ہر صورت سے، بس یار کا چہرہ کافی ہے۔ ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ یار کا دعانوی سمجھ آئیے، جیسے کہ حضرت علی، امام حسین کی ایک دعا فرماتے ہیں انت الذی تعرفت الی فی کل شیء، تو وہ ہے جس نے مجھے ہر شے میں اپنی پہچان کروائی۔ گل ذرا اوکھی، ذرا اچھا جا بول چھڑو، میں اگا جانا مکانا انہوں۔ تو وہ ہے انت الذی تعرفت الی فی کل شیء، جس نے ہر شے میں مجھے اپنی، ہر شے میں فرائیتک ظاہرا فی کل شیء، اور ہر شے میں نے ظاہرا تجھے دیکھا، اور وانت الظاہر لکل شیء، اور میں آپ فرماتے ہیں کیوں نہ کہوں تو ہر شے میں ظاہر ہے۔
اکھ ہونی چاہیے، اکھ ہی نہ ہوئے تو پھر کیویں کوئی دیکھ سکتا ہے؟ پہلے اکھ ہونی چاہیے کہ ہر شے میں گل ازاری سے گلستان جہان مارا، بس جان کے گلستان سے ہم نے کچھ نہ چنا، بس ہر پھول میں، ہر چیز میں، ہر ایک چہرے میں اگر ہم نے دیکھا تو اس ذات کو دیکھا، اس کے سوا۔ اور اگر ہم نے دوسری چیز اٹھائی تو کیا اٹھایا؟ چمن میں سے کچھ نہ اٹھایا، ہم نے اگر اٹھایا تو صرف یہ اٹھایا اس محبوب کے قد کے سائے کو اٹھایا۔ آپ کو پتہ ہے جتنا بڑا قد ہوتا ہے اتنا بڑا سایہ ہوتا ہے، اور سایہ کام کیا کرتا ہے؟ سایہ دیتا ہے کسی چیز کا بھی سایہ ہو، سمجھے؟ جتنا بڑا قد ہوگا اتنا بڑا سایہ ہوگا، جتنا بڑا مقام ہوگا اتنا بڑا سایہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے، آیت بڑی لمبی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ندخلهم فی ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ باقی ساری اللہ نے کہا ان کو ایمان اور صالح اعمال کے بدلے جنت میں بڑا کچھ دیں گے، لیکن اس کے ساتھ وندخلهم ظلا ظلیلا، اللہ کہتا ہے انہیں ہم گھنی چھاؤں میں داخل فرمائیں گے۔ تے گھنی چھاؤں جے دی لوڑ ہونی ہو یونی، جے یار دی چھاؤں دی لوڑ ہے تو انہیں اتھے یار دی چھاؤں ہی لبڑی۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر محبوب کی ضرورت ہے تو محبوب کی چھاؤں ہوگی، اگر آپ کو کسی اور چیز کی حور کی ضرورت ہے تو پھر حور کی چھاؤں ہوگی۔ لیکن اللہ نے یہ آخر میں فرمایا، پہلے کہہ دیا ان کے لیے کیا ہے؟ ایمان جو لائے، صالح عمل کیے، اللہ کہتا ہے ان کے لیے جنت کے نیچے نہریں ہیں، اور خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اس کے ساتھ ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی۔ لو خیر منا لو اپنی، اتھو چھٹی اتھے طلاق بھی کوئی نہیں جے ہونی۔ بہتر ہے کہ اللہ نہ ڈالو، ہر شے تو جان چھٹ جائے گی۔ اتھے منظور صاحب طلاق کو نہیں، طلاق ہے جانچے، پھر کی بنے گا؟ بیبیاں اتھے بھی ہونی ہیں، تیاری کرو۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، گھنی چھاؤں، وہ گھنی چھاؤں کس کی ہوگی؟ محبوب کی۔ حضرت امام زین العابدین کی ایک دعا فرماتے ہیں، اللہم اہدنا الی سواء السبیل، باری اللہ مجھے راہ ہدایت کی طرف مہربانی فرما، رہنمائی فرما، وجعل مقیلنا عندک خیر مقیل، اور میری آسائش گاہ اپنی آسائش گاہ کے پاس، فی ظل ظلیل، اپنے بلند سائے کے پاس، وملک جزیل، اور اپنے عظیم ملک کے پاس میری آسائش گاہ کو قرار دے۔ کیا دعا ہے یار! اسی تے چکنے تے سیانے، یا اللہ 2 کروڑ روپیہ دے دے، 5 کروڑ روپیہ دے دے، کوٹھی دے دے، بیگم آگی، بس میرا کاروبار چل جانا ہے تو میری کیا بات ہے، عید کی کارپٹ بک گیا تے سبحان اللہ، کل ڈالر مہنگا ہو گیا تے سبحان اللہ، ساری رات بندہ پلسیٹیاں ماردا ہے، خواب بھی کارپٹ دے ہوندے ہیں، صبح زنانی جنگانی تاں بھی یادا اوئے اوئے کنے دا کارپٹ ہے، او ہوش ہوندی تو عادت میں تے اپنی منجی تے پیا، سب نال ہوندا ہے جڑے سامنے ہوندا، کیوں؟ خیال ہی ادھر ہے، سوچ ہی ادھر ہے، اور ان اللہ والوں کی سوچ فرماتے ہیں سیدھا رستہ دکھا، اور میرا مقام میری آسائش گاہ، اپنی آسائش گاہ کے قریب بنا، اور صرف یہ نہیں، مجھے اپنے سائے میں جگہ، اس عظیم سائے میں اور بلند سائے میں جگہ عطا فرما، اور اپنے عظیم ملک میں مجھے قرار دے، میرے لیے وہ عظیم ملک بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّكَ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اس لیے کہ میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ جو میں شعر بولے دونوں کتابوں کا ترجمہ ہے۔ علامہ صاحب چونکہ آپ نے تھوڑا سا کام ہمارے ساتھ کیا ہے، بلکہ آپ نے اشارہ کیا ہے، میں نے آپ کے سپرد کر دیا، آمین۔ کہ ہمارے علامہ زبیر صاحب ہیں، انہوں نے کچھ کام کیا، ہمارے وحید صاحب ہیں، انہوں نے میں علامہ آکھا یا علومی آکھا ہے تو میں نہیں ہوں پتا، وحید صاحب، زبیر صاحب تھے، علامہ ظہیر صاحب تھے، پھر کمپیوٹر کا کام علامہ ظہیر صاحب نے بڑا اچھا کیا، اللہ ان کو جزا دے، اور جزا اللہ دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا، میں تو پھر یہ کہ لنگر ہی کھوا سکنا۔ اچھا قوال آئین کے نہیں، قوال ہوندا ہے، قوال حضرت عثمان غنی دا وقت آیا تو انہوں نے کہا بھئی تسی یہ نہیں کرنی ہے، اس ٹائم اٹھ کے خطبہ دینا ہے، آپ مقرر نہیں سن، آپ نے فرمایا میں کو قوال تے نہیں نا، میں بس تھوڑا جا خطبہ پڑھ دیاں گا، تو پھر اس ٹائم نکلیا ہوا تسی تھوڑا جا کھلو کے تے سبحان اللہ دے برابر تے بس اللہ اکبر۔ چلو میں ایک شعر پڑھی دینا، علامہ حسن صاحب میرے ال توجہ رکھو، میں ایک پڑھی دینا۔
منو ہم صحبتی اہل ریا دارم باد دورم باد منو ہم صحبتی اہل ریا دورم باد از گرانان جہان رتل گران مارا بس. آپ فرماتے ہیں مجھے میں اور اے ریاکاراں دی صحبت او میں حافظ کہتے ہیں او میں انہاں ریاکاراں دی اے جڑے جلیاں پہ باندھے دیں تے جبے پائن کبے پائن تے زائد متقی متھے کالے شاہ نے ہاتھ وچ لمے لمے تصور نے میں نہیں سمجھ آئی میں ناٹما جنساں نال بیٹھ کے گلاں کر دین میں کی کروں گا انہیں ٹکرا مار مار کے میرا سر خراب کر چھڑنا ہے میں اور یہ اہل ریا ان کی صحبت نہیں از گرانان جہان اس ریاکاری کے جہان سے میرے لیے شراب طہور کا ایک جام ہی کافی ہے. میرے لیے شراب تو سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی گال ذرا کی دونوں اور میں سنائی ہے آبد سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی گرمی بھی ہے ہائے ہائے. حضرت علی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مجھے حافظ فرماتے ہیں مجھے صرف ایک رتل گراؤن ایک جام وہ بھاری جام ایک جام ہی کافی ہے اس ریاکاری کے جہان سے. مجھے وہ جام وحدت مجھے وہ جام محبت مجھے وہ شراب طہور مجھے وہ شراب ذکر مجھے وہ شراب مشاہدہ وہ ایک کافی ہے. اس سارے جہان میں سے یہ جو بڑا بڑا عبادت و ریاضت کا جہان ہے اس میں سے بس وہ ایک جام جو مجھے محبوب کی یاد میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ انج رب نو یاد کر کہ سب کچھ جی بھول جائیں. بس وہ ایک جام جو مجھے سب کچھ بلا دے میں بے خود ہو جاؤں اپنے محبوب کی محبت میں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اشد کون سمجھے ہر جگہ پہ میانہ روی ہے لیکن جب اشد آئے تو کون سی میانہ روی ہے وہ کس میانہ روی کو دیکھے. اشد کا معنی کیا ہے علماء سے پوچھیں ان کو بعد میں بٹھا لیجئے گا محنت عمدہ کو نہیں نا کیوں میں ریاکاری کی عبادت دکھاوے کی عبادت میں کیا کروں گا مجھے صرف تیرا. حضرت علی فرماتے ہیں الہی ما اوحش طریقا لا یکون رفیقی فیہ عملی فیہ اے میرے خدا جس رستے میں تیری آرزو میرے ہمراہ نہ ہو وہ کتنا وحشتناک ہے. اے میرے خدا وہ رستہ کتنا وحشتناک ہے جس میں تیری آرزو نہ ہو جس میں تیرا خیال نہ ہو جس میں تیری محبت نہ ہو جس میں تیرا پیار نہ ہو جس میں تیرا عشق نہ ہو جس میں تیرا فکر نہ ہو جس میں تیرا خیال نہ ہو جس میں تیری جستجو نہ ہو جس میں تیری تمنا نہ ہو. کتنا وحشتناک اور کتنا خطرناک رستہ ہے بار الہ. اور آپ فرماتے ہیں وَأَبْعَدًا سَفْرًا لَا يَكُونُ رَجَائِي مِنْهُ دَلِيلٍ مِنْكَ اور کتنا وہ دور دراز سفر ہے چاہے جتنا نزدیک نظر آئے جس میں تیرے ساتھ میری امید تیری رہنما نہ ہو. گویا اس کا آپ مفہوم یوں سمجھے کہ آپ فرماتے ہیں وہ کتنا دور دراز سفر ہے اور کتنا لمبا سفر ہے جس میں تو ہی رہنما نہ ہو جس میں تو میرے ساتھ نہ ہو. علامہ صاحب شعر دی سمجھ آئیے یہ معنی ہی ہے رتل گران از گرانان جہان بس اس کا آپ فرماتے ہیں خواب من اعتصم بحبل غیرک ناکام ہو گیا خراب ہو گیا برباد ہو گیا جس نے خدا کی رسی کو چھوڑ کے غیر کو تھام لیا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا وہ پھر پتہ لگے گا کہ حبل اللہ کی ہے وہ ایک بات دس ہوتا ہے کہ حبل اللہ کی ہے. ساریاں مولویاں نے رسیاں دیتی حبل اللہ نہیں وہ انہوں نے پھڑ لئی ہے وہ بات دس ہوتا ہے اور میں دسنا نہیں زندگی تو دسنا سی کہ حبل اللہ کی ہوندا. چلو فَضَعُفَ رُقْنُ مَنِ اسْتَنْدَ إِلَىٰ غَيْرِ رُقْنِكَ اور ایسی بنیاد ضعیف بنیاد ہے جو تیرے بغیر تیرے کرم کے بغیر تیرے لطف کے بغیر کھڑی ہو اس کی کوئی میعاد نہیں. آپ فرماتے میں اور ہم صحبتی اہل ریا دورم باد مینو دور رکھو بس صاحب مینو لے جاؤ میں ایتھے نہیں رہنا.
او مینوں اوتھے لے جاؤ جتھے کہ جام پیواں تے مینوں ہوش نہ رہے، مینوں بھول جان سجدے ہیں ختم ہو جائیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جی سجدے تو انبیاء نے بھی کیے ہیں، بھائی ان کے ساتھ نہ ملاؤ، ان جیسا سجدہ بھی ایک کر کے دکھاؤ، اس جیسا سجدہ بھی ایک دکھائے نا، اگر آپ کہتے ہیں بالکل انبیاء نے کیے ہیں۔ اچھا تیسرے شعر میں حافظ صاحب کیا فرماتے ہیں، وہ کیا خوبصورت شعر، پہلے سبحان اللہ کہیں پھر شعر سناؤں۔ آپ فرماتے ہیں کسر فردوس بپاداش عمل می بخشن، کسر فردوس بپاداش عمل می بخشند، ماں کے رندیم و گدا دیر مغن مارا بس۔ آپ فرماتے ہیں یہ کسر فردوس کا محل عمل کی پاداش میں بخشتے ہیں، عطا کرتے ہیں، یہ عمل کی پاداش میں ملتا ہے۔ عمل ہو تو کسر فردوس، کام جنم والے ہون تے جان جنت دی کوشش کرے، جانا لاہور ہوئے تو لاہور والی پٹی تے چڑھنا چاہیے، آپ پشور والی تے چڑھیے تو پھر اتھوں منہ ہی نکلدا ہے۔ آپ 14 جہنم والے ہوئے تے آکھے یا اللہ کرم کر دے جنت وال ٹور تے انا تے نہیں، انہوں پتہ ہے کیڑے رستے تے جانا ہے۔ ہائے ہائے کسر فردوس بے پاداش عمل می بخشن، یہ فردوس کا محل عمل کی پاداش میں عطا ہوتا ہے۔ ماں رندیم، ماں کے رندیم، ہم جو رند ہیں انشاءاللہ رند تے کلندر اتے بھی جلدی ایک کتاب آوے گی۔ یہ رند کہتے ہیں وہ جو حدود و قیود سے پاک ہو، یہ ایک الگ سا موضوع ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ کتاب آئے گی، اس سال نہ آ سکی تو رمضان کے بعد آ جائے گی، آئے گی، اسی کام شروع ہے اس پہ۔ آپ فرماتے ہیں ہم رندوں کو، ہم جو رند ہیں ہمارے لیے دیر مغان کہتے ہیں سالکوں کی صحبت کو، عام ترجمہ سمجھے، دیر کہتے ہیں اس جگہ جہاں پہ صوفیہ جسے ہم کہتے ہیں میکدہ، دیر مغان، آپ کہتے ہیں ہم رندوں کو وہ سالکوں کی محفل کی گدائی ہی کافی ہے۔ اچھا کہہ دیو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا۔ ہائے ہائے جڑے پھل لبدے پے نہیں ہو جاتے اگے بھی اساں ویکھے سن کوئی تھوڑے تھوڑے، ہائے ہائے۔ صوفیاء نے فرمایا یہ ساری چیزیں قرآن میں لکھی ہیں، جنت ایسی ہے، دوزخ ایسی ہے، جنت کے متعلق حور ایسی ہے، حور کا قد ایسا ہے، حور کا زیور ایسا ہے، حور کے رخ ایسے ہیں، وہ جناب بڑا کچھ ہے۔ لیکن جب اپنی باری آئی تو اللہ نے صرف اتنا تعارف کرا لیس کمثلہ شیء، ماں کے رندیم و گدا، ماں کے رندیم و گدا دیر مغن مارا بس۔ ہم سالکوں کو صرف اس کی محبت چاہیے، اس لیے سالکوں کی مجلس کی ہم نے گدائی اس لیے کی ہے، یہ جنت و دوزخ کسی اور کو دکھا۔ ہم نے پڑھا ہے کہ الا انہ بکل شیء محیط، وہ اپنی بنائی ہوئی جنت پہ بھی محیط ہے۔ ہم نے پڑھا ہے لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، ولدینا مزید۔ تسی میں نعت وجہ بولیا کرو گے۔ ہم نے پڑھا ہے وما عند اللہ خیر للابرار، وہ جو اللہ کی اندیت میں ہے ابرار کے لیے بڑا ودیع ہے۔ اب وہ ابرار کون ہے یہ پھر سواد آ جائے اگر اس کو پہ کوئی بات بتائیں۔ چلیں اگلا حافظ صاحب فرماتے ہیں، یہ اسرار اسفار کا شعر اس کتاب کا نہیں ہے لیکن اس کا ترجمہ آپ فرماتے ہیں بے نشین بر لب جویو گزر رے عمر ببین، آپ فرماتے ہیں بے نشین بر لب جویو گزرے عمر ببین کا این اشارت زی جہان گزران مارا بس۔ آپ فرماتے ہیں کسی نہر کے کنارے بیٹھ اور گزرتی عمر کو دیکھ، یہ اشارہ گزرنے کا دنیا کے متعلق تیرے لیے کافی ہے۔ جب ہم نہر کے کنارے بیٹھیں گے اس میں اشارہ کیا ہے، جو پانی گزر جائے گا واپس نہیں پلٹے گا۔ آپ فرماتے ہیں کسی نہر کے کنارے بیٹھ تاکہ تیری آنکھیں کھلیں، تجھے پتا چلے کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت چھوڑ کے جو دنیا تو نے اختیار کی ہے یہ کچھ کسی کام کی نہیں، تیری عمر اسی طرح گزری ہے جیسے نہر کا
علامہ صاحب صرف ایک شعر سنا دیئے. آئے ہائے ہائے ہائے. آپ فرماتے ہیں یار بماس چہ حاجت کے زیادت تلبیم. آپ فرماتے ہیں یار بماس چہ حاجت کے زیادت تلبیم، دولت صحبت انمون سے جان مارا بس. آپ فرماتے ہیں جب یار میرے ساتھ ہے اور اس سے زیادہ کیا طلب کروں. اب یار سے مراد اللہ بھی ہے، حضور بھی ہیں، شیخ بھی ہے. تھلے اتنا چڑھنا چاہیے، اتو تھلے ہونے دی کیڑی لوڑ، تھلے اتنا چڑھنا چاہیے. میرے ساتھ یار ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے کہ دولت صحبت ان کی وہ مونس ہے جان، میری جان کی مونس، وہ صحبت دولت میرے لیے بس وہ کافی ہے. اور حضرت امام حسین فرماتے ہیں الہی ماذا وجدک من فقدک، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. اونچا تے کھو بڑا تسی بھی آدھے ہو مہینے بعد اتنا فائدہ ہو گیا کی بیگمو. لیکن غور کرو اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الہی ماذا وجدا من فقدک، اس نے کیا پایا الہی جس نے تجھے کھو دیا. ومن الذی فقد من وجدک، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. اچھا تیا کھو. لقد خواب من رضی دونک بدلا، وہ یقیناً ناکام ہو گیا جس نے تیرے بجائے کسی اور کو پسند کر لیا. وَلَقَدْ خَسِرَ مَنْ بَغَا عَنْكَ مُتَحَوِّلًا، اور گھاٹے میں پڑا وہ جو سرکشی کے ساتھ تیرے در سے دور ہو گیا. یار با ماس چہ حاجت کے زیادت تلبیم ہے. ہائے ہائے ٹائم تھوڑا رہ گیا، نہیں تو دونے دے میں دو چار چیزیں سناندہ. لیکن آخری شعر آپ کو سناتے ہیں، پھر کبھی بقایا کبھی اتوار کے دن، اس ٹائم زیادہ مزہ ہوتا ہے. علامہ صاحب اے علامہ نعیم صاحب واسطے بڑا خوبصورت شعر ہے. علامہ حسن صاحب از در خویش خدا را بی بہشتم مفرست، از در خویش خدا را بی بہشتم مفرست، کسرے کوئی تو از کون و مکان مارا بس. او خدا کے لیے مجھے اپنی دہلیز سے جنت میں نہ بھیج. خدا کے لیے از در خویش خدا را، از در خویش اپنے در سے خدا کے لیے، او اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ. لوگ آدھیں جنت لبے، اے ویکھو کی آدھا پیدا اللہ واسطے اپنے در کو جنت چو نہ بھیج. اس واسطے کہ کونوں مقامے تیرے کوچے کے کنارہ، تیرے کوچے کی گدائی، تیرے کوچے میرے نا، میرے لیے وہی کافی ہے. بھئی کیا ہوگا اس کوچے میں؟ قرآن نے بھی کوئی ایسا کہا ہے کہ کسی کے کوچے میں پڑے رہیں تو کچھ ہوتا ہے؟ ہاں قرآن نے کہا اصحاب کہف کے کتے کو دیکھو وہ کوچے میں پڑا ہے. اب کہتے ہیں جی وہ ایکو باری ذکر ہے کتمیر ہوں 50 باری ہونا سی، 3 پوچھ کے اللہ نے ہونا سی با کتمیر دا من. اللہ تعالیٰ نے لیا کہ ایک باری کروڑا حافظ بنا دیتے ہیں کہ ہر روز پڑھیا کرو کتمیر 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 کتمیر. ایک کتا ہے، کیسا شعور اللہ نے دیا، کہاں سے معرفت دی کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ، کتا تو ویسے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا، ولیان چھڑ بھی دیندہ تھے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شہر اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. کتا کرتا ہے، چیل کرتی ہے، کوا کرتا ہے، سب کی تسبیح صوفیاء نے کئی کی لکھی بھی ہے، سب کرتی ہیں. کوئی ایسی شے نہیں جو تسبیح بیان نہیں کرتی اللہ کی، ہر حال میں اپنے اپنے انداز میں. تو کتا پہلے بھی تسبیح بیان کرتا تھا. یہ اللہ والے کو کی لین گیا سی، ان پتہ سی تسبیح نالوں کروڑاں درجے بہترین دے بوئے تے میں تھوڑی دیر سائیں جاواں. میں پیر پھیلا کے سائیں جاواں، سواد مک جائے، سودا ہو جائے. ہائے 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 ہائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جنت میں نہ بھیج. حضرت علی نے سیدھا خدا سے ملا کے کہا الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میرے لیے یہ عزت کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وَقَفَا بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے لیے فخر اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ، جویں دا رب میں چاہنا جڑا شامی بھی سنے، ادھی راتی بھی سنے، ہن بھی سنے، پٹھے ٹائم بھی سنے، ادھی راتی اٹھا تا بھی سنے، ستے نہ ہوئے.
انجدہ سجن تو انجے دائیں ان دعا کر ان مہربانی کر فجعلنی کما تو میں نے انجدہ بنا لیا جی میں تو چاہنا ہے شیرے کہہ دوں علامہ صاحب ایسے شہر تے کہہ دیا دانی کے چیست دولت دیدار یار دیدن دانی کے چیز دولت تو جانتا ہے دولت کیا ہے یار کا دیدار اس سے بڑی کوئی دولت نہیں دانی کے چیز دیدن دانی کے چیز دولت دیدار یار دیدن در کوئے او گدائی بر خسروی گزیدن سلطنت کو اپنے محبوب کے کوچے کی گدائی پہ وار دینا یہی دولت ہے سلطنت کو اپنے محبوب کے کوچے کی گدائی پہ یہ آگنا سوکھ ہے یہ تیسی ایک دن دکان نہیں بند کر سکتے اسی نماز واسطے نہیں بند کر سکتے کیوں شاہ صاحب آئے ہائے ہائے میں مکان آنا از جان تما بریدن آسان بود ولیکن از دوستان جانی مشکل بد بریدن آپ فرماتے ہیں حافظ فرماتے ہیں جان سے ہاتھ دھونا تو میرے لیے آسان ہے لیکن وہ جڑا میری جان دا دوست ہے انہوں چھڑنا میرے واسطے بڑا اوکھا ہے جان آئے ہائے یہ شعر آپ کو یاد ہو کسی اتوار کو میں نے سنایا تھا اگر علامہ صاحب کو یاد ہو دست از طلب ندارم تا قام من برایت یا جان رسد بے جانان یا جان سے تن برایت آپ فرماتے ہیں میں اپنے طلب کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا مقصود پورا نہ ہو کہ تجھے دیکھنا میرا مقصود ہے نا جب تک میرا مقصود نہ نکلے میں اپنے ہاتھ کو اپنی طلب کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا یا تو جان جانا تک پہنچ جائے گی یا جان اس قسم سے نکل جائے گی ایک کام ضرور ہوئے گا دعا دے وچوں ایک کام آخری شعر سن لیں نیست مارا بجز از وصل تو در سر حبسی نیست مارا بجز از وصل تو در سر حبسی ان تجارت سے متاع دو جہان مارا بس آپ فرماتے ہیں ہمارے ہائے ہائے ہاں ہمارے سر میں تیرے وصل کے سوا کوئی ہوس نہیں ہے ہمارے سر میں تیرے وصل کے سوا کوئی ہوس نہیں ہے دونوں جہاں کی متاع سے اس دنیا کی متاع سے اور آخرت کی متاع سے ہمارے لیے یہ تجارت وہ تیرے وصل کی ہوس جو ہمارے دماغ میں ہے یہ تجارت تیرے وصل کی ہوس دونوں جہاں کی متاع سے یہ تیرے وصل کی ہوس جو ہمارے دماغ میں ہے ہمارے لیے یہی کافی ہے ہمارے لیے حضرت امام زین العابدین کی ایک دعا ہے اسی شعر پہ اس کو سنیں بڑے غور سے سنیے گا آپ فرماتے ہیں فَقَدِن قَطَعَتْ إِلَيْكَ ہِمَّتِي بار الہ میری ہمت تجھ تک آ کر ختم ہو گئی ہمت بھی کیسی ہے محبوب دے قدمہ جا کے مک جائے تاکہ واپس ہی نہ پلٹے اونچا تو کہو جان لگیا ہمت ہونی چاہیے دی آن لگیا مک جانا چاہیے سن کیڑا کو حضور والی معراج دی لوڑ ہے سا کے کیڑا کو سیدھے کرنے اوتھے ہی مر جائیے ہے کو سمجھ آئیے ون صرفت نحوک رغبتی اور میں نے اپنی چاہت تیری طرف پھیر دی میں نے اپنی چاہت تیری طرف فانت لا غیرک مرادی تو ہی ہے تیرے سوا میرا کوئی مطلوب نہیں وَلَكَ لَا لِسِوَاكَ سَحْرِي وَسُحَادِي میری نیند اور بیداری تیرے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں واہ 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 اتھے جاگنا بھی بیگم واسطے تے سونا کاروبار واسطے تے بیگم واسطے ہائے صدقے جاواں ہائے ہائے وَلِقَاؤُكَ قُرَّةُ عَيْنِي تیری ملاقات میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وَوَصْلُكَ مُنَا نَفْسِي تیرا وصل میری دلی آرزو ہے وَإِلَيْكَ شوقی مجھے تیرا ہی شوق ہے ہائے ہائے یہ جڑا میں شعر پڑھا دا ترجمہ ہو رہا ہے علامہ حسن صاحب کہ نیست مارا بے جز وصل تو در سر حوثی کہ میرے دماغ دے خانے
تیرے سوا کوئی شوق نہیں، کوئی لذت نہیں، کوئی وصل نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی بیگم نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی امامت نہیں، کوئی خطابت نہیں، کچھ نہیں، بس دماغ ہے اور تو ہے. ہائے ہائے دل ہے تو ہے. وَوَصْلُكَ مُنَا نَفْسِي، تیرا وصل میری دلی آرزو ہے. وَإِلَيْكَ شوقی، مجھے تیرا ہی شوق ہے. وَفِي مَحَبَّتِكَ وَلَحِي، اور تیری ہی محبت کا مجھے جنون ہے. یہ امام زین العابدین کہہ رہے ہیں. اب فرماتے ہیں وَإِلَىٰ هَوَاكَ سَبَابَتِي، اور تیری رضا میرا مقصود ہے. وَرُؤْيَتُكَ حَاجَتِي، اور تیرا دیدار ہی میری ضرورت ہے. دیکھو ضرورت اتنے ساڑیاں ضرورتاں انیاں نے اللہ پاک بھی تقدے پہن دنیا ہی اندے چھڑی ہرش ہے، باقی سارے چھٹی کرا دی جڑا ایک ہے. ساڑیاں ضرورتاں دے اچھاڑ تے چادراں بھی انیاں لمیاں نو. ویسی صاحب وَجِوَارُكَ طَلَبِي، تیرا ساتھ میری طلب ہے. وَقُرْبُكَ غَایَةُ سُؤَلِي، تیرا قرب میری انتہائی خواہش ہے. وَفِي مُنَاجَتِكَ رُوحِي وَرَاحَتِي، تیرے ساتھ راز و نیاز کرنا میرے دل کی راحت، میری خوشی، میری مسرت ہے. تیرے ساتھ راز و نیاز کرنا میری مسرت ہے. وَعِنْدَكَ دَوَاءُ عِلَّتِي، تو ہی میری بیماری کی دوا ہے. واہ واہ واہ. وَشِفَاءُ غُلَّتِي، اور میرے سوزے جگر کی ارے تو ہی شفا ہے. وَبَرْدُ لَوْعَتِي، سوزے دل کی ٹھنڈک بارے الہ تو ہے. وَقَشْفُ قُرْبَتِي، اور میری سختی کا دور ہونا. فَقُنْ أَنِيسِي فِي وَحْشَتِي وَمُقِيلَ أَسْرَتِي، تو میری تنہائی کا ساتھی بن جا، میری خطاؤں کو معاف کرنے والا بن جا. وَغَافِرَ ذَلَّتِي وَقَابِلَ تَوْبَتِي، میری کوتاہیوں کو بخشنے والا، میری توبہ کو قبول کرنے والا بن جا، میری کمی کو پورا کرنے والا بن جا. ہائے ہائے ہائے. وَلَا تُبَاعِدْنِي مِنْكَ، اور بارے الہ مجھے اپنے پاس سے نہ ہٹا. مجھے اپنے پاس سے، مجھے اپنے پاس سے، ہائے ہائے، مجھے اپنے پاس سے نہ ہٹا. زندگی یہی ہے اپنے محبوب. ابھی اس کے شعر ہیں لیکن چونکہ ہوں صفحہ بڑھائیے. آگے نے جی، آگے نے اٹھو بھئی، لیٹ نہ ہو جائیے. تمام ساتھی اس کتاب کو خریدیں اور اسے پڑھیں، اور پڑھ کے پھر کوئی بحث کرنی تو میرے نہ نہیں کرنی، علامہ زبیر صاحب نہ کرنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.